حبیب بن مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے یا زہیر بن قین نے، چونکہ میں پڑھے بغیر سنا رہا ہوں تو نام اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، انہوں نے اتنی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ یقین نہیں آتا، لیکن ہماری اہل سنت کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 200 آدمیوں کا سر اڑا کے ان کے بازو ٹوٹ گئے تو انہیں پکڑ کے عمر بن سعد کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اس نے کہا تم نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا۔ وہ کہنے کاش میرے دونوں بازو صحیح ہوتے تو میں تم سب کے سر اڑاتا۔ تو شمر نے پیچھے سے تلوار کا وار کیا اور ان کا سر اڑا دیا۔ اس کے بعد حبیب بن مظاہر جو تھے وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سارے شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ اہل بیت باقی رہ گئے، اور باقی سب شہید ہو گئے، اور 18 تھے اہل بیت۔ تو سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے علی اکبر۔ وہ میدان میں اترے کہ میں ہوں حسین کا خون، میں ہوں حسین کا بیٹا، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو آپ نے ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا۔ پھر حضرت عقیل کی اولاد عبد الرحمن اور محمد اور عثمان یہ شہید ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے بچے عون اور محمد شہید ہوئے۔ پھر بھائی شہید ہوئے، پھر عباس شہید ہوئے، پھر سب سے آخر میں حسن بن علی، حضرت حسن کے بیٹے، وہ چھوٹے ہی تھے، بڑے نہیں تھے، وہ ڈنڈا لے کے باہر نکل آئے اور چڑھ دوڑے ان پر۔ تو ایک کوفی نے کہا کہ اس بچے پر رحم کھاؤ، چھوٹا سا ہے، خوبصورت سا ہے۔ دوسرے کوفی نے کہا سر اڑا کے رہوں گا، اور تلوار کا وار کیا جس سے پورا بازو کٹ گیا۔ تو وہ گرے اور زور سے چلائے یا عمّا، ہائے میرے چچا۔ تو امام علیہ السلام بھاگے ہوئے گئے اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمانے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ وہ کیا دن ہوگا جب ان کا معاملہ اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ وہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے جان دے دی تو ان کو اٹھا کر پھر اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ رکھ دیا، اور پھر آپ تھک ہار کے خیمے کے سامنے بیٹھ گئے، اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ تو آپ کا چھوٹا بچہ عبداللہ 2 سال کا وہ خود نکلا یا آپ نے بلوایا؟ اس کو گود میں بٹھایا ہی تھا کہ ابن الموقد ایک کوفی تھا، اس نے تیر مارا جو سیدھا یہاں گلے میں لگا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی۔ یہاں دلی تو ہے نہ سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں؟ تو یہاں آپ نے اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں ایسے لے لیا اور آسمان کی طرف یوں اچھال دیا کہ مالک تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، ان سے بدلہ تو ہی لینا۔ تو پھر شمر نے کہا خبیث و قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو لوگ بڑھے تو پھر آپ کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے دائیں بائیں جو تلوار چلائی، جو اس کی زد میں آیا وہ کٹتا گیا، اور آپ زخمی ہوتے گئے، یہاں تک کہ لڑکھڑانے لگے۔ تو شمر نے کہا بدبختو قتل کرو اسے۔ تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جس سے کندھا کٹ گیا، اور سنان بن ابی انس نے آپ کو ایسے سیدھا نیزہ مارا جو سینے میں لگا، اور آپ ایسے چت گرے تو وہ آگے بڑھ کے سر اتارنے لگا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو خولہ بنت ازہا کوئی بدبخت تھا، اس نے آگے بڑھ کر آپ کا سر اتارا
اور نیزے پہ چڑھا دیا، اور سارے شہداء کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ اور میں جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں نا، میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ تو وہ خولہ بھاگا ہوا گیا عمر بن سعد کے خیمے پر، میرا گھر سونے سے بھر دو، میں نے حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا ہے۔ اس نے کہا اپنی بکواس بند کرو۔